مسند احمد کی حدیث نمبر 16307 نمبر ہے، اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے 7357 نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کافی ڈیٹیل میں ہے، اس کے راوی اسود بن سرئی اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کیسے ہے؟ یہ حدیث مبارک کیسے ہے کہ 4 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حجت پیش کریں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی ہوگا بہرا آدمی، ٹھیک ہے، جس کو سنائی نہیں دیتا ہوگا نا۔ سیکنڈ نمبر پہ ایک شخص ہوگا جس کو آپ احمق کہتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں دیوانہ بندہ، جس کو عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، پوچھتے ہیں نا آپ لوگ، بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے۔ تھرڈ نمبر پہ ایک شخص ہوگا حد سے زیادہ بوڑھا، جس کی عقل معاف ہو جاتی ہے آلموسٹ، بس اس کو سمجھ نہیں آتی اور بچوں والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فطرت اس بندے کو کہتے ہیں جس تک پیغام نہ پہنچا، وہ کہے گا میرے تک تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ 4 کیٹیگری کے یہ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اچھا یہ بات کیا کریں گے، وہ میں بات بھی آپ کے سامنے تھوڑا لفظ بلفظ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات آ کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ بہرا آدمی یہ بات کہے گا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ اسلام جب آیا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ بھئی کیا اسلام کو کیسے فالو کرنا ہے، کیا چیز ہے۔ یاری بات ہے جب تک میڈیا نہیں تھا تو تب تک یہ بات بالکل درست تھی، اس کو تو کچھ مطلب سنائی نہیں دینا تھا۔ اب تو ظاہری بات ہے جس کی آنکھیں ہیں، بینائی ہے، تو وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اچھا اگر کسی کی بینائی کا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہے، اس کو سنائی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آج ٹیکنالوجی اتنی عام کر دی ہے، اس تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو لیا ہے آزمائش میں جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو بڑا انہینس کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ یہ کہے جی مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا یا مجھے سنائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں ایون ظاہری بات ہے اگر کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی بات کی، تو پھر تو کوئی ظاہری بات ہے اس کو حجت دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اس تک پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا وہ آخرت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں وہ بندہ جو احمق ہوگا نا، وہ کہے گا اے میرے رب اسلام آیا اور میرے پاس عقل ہی نہیں تھی۔ احمق لوگ بھی اپنی حجت رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی عقل فہم ہی نہیں تھی۔ تھرڈ نمبر پہ بوڑھا شخص، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں بوڑھا اتنا تھا بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ فورتھ نمبر پہ وہ شخص ہوگا جو یہ بات رکھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ یہ 4 قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں چونکہ ان پہ حجت پوری نہیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، بالفرض آخرت میں اللہ تعالیٰ حجت کیسے پوری کرے گا؟ حجت ان پہ ہونی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا، حجت پوری ہونی ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث۔ حجت کیسے پوری کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنی ہے کہ دیکھو تم مجھ سے پختہ عہد لیتے ہو کہ میں جو کہوں گا تم اس کی اطاعت کرو گے۔ وہ سب کہیں گے جی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو جہنم میں جاؤ۔ سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، بٹ دیکھو نا کتنی بڑی آزمائش آ گئی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جو تم سے میں کہوں گا تم میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو جہنم میں۔ اب وہ ایک دفعہ پریشان، مطلب ظاہری بات ہے بندہ پریشان ہوگا، تو انہوں نے پختہ عہد لیا ہوگا، ان میں سے جو بندہ اس جہنم کی طرف چل پڑے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کو جو نا وہ لائٹ کر دے گا، ان کے لیے ٹھنڈی کر دے گا، ان کو کوئی فیل ہی نہیں ہوگا۔ جو اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہو گئی حجت پوری، دنیا میں بھی تم نے یہی کام کرنا تھا کہ میرا پیغام تم تک پہنچنا تھا، تم نے ماننا نہیں تھا۔ بات سمجھتے ہیں؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے اوپر حجت پوری کر کے ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جنت میں جگہ دے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم میں سے ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم والے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے لوگوں میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔